وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء بقدر، اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق، ذرا اندازے سے زیادہ ہو جائے تو سیلاب ہی سیلاب ہو، ساری موت واقع ہو جائے، اندازے سے ہوتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں، جب چاہیں گے یہ سارا پانی لے جائیں گے، تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے جنات باغات من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں، وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ عام طور پر یہ جو درخت ہے اس کا جو زیتون کا، وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ وشجرۃ تخرج من طور سینا تنبت بالدہن، وہ تیل لے کر اگتا ہے، یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون، اس کے اندر تیل ہے، اولیو آئل ہے۔ تنبت من دہن وصبغ للآکلین، اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ بہت بڑے علاقے کے اندر اصل شے یہی ہے، بس روٹی، اور روٹی کو بھگو لیا اس کے اندر کھا لیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے، اگر سمجھنا چاہو تو اسی میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے۔ سورہ نحل میں آیا تھا مِن بین فرث و دم، گوبر اور خون کے مابین سے ہم تمہارے لیے دودھ کی دھاریں، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے پلائیں، کیا ہے، جس نے ہماری گائے بنائی، اس خالق کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ کہاں سے آ رہی ہیں دودھ کی دھاریں؟ ذرا پیٹ چاک کر کے تو دیکھیے اس کے اندر یا گوبر بھرا ہوا ہوگا یا خون ہوگا۔ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ، اور بھی بہت سے منافع، تمہارا سامان بھی ڈھو کر لے جاتے ہیں، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، تمہاری پروٹین کی غذا جو ہے انہی کا گوشت ہے۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، اٹھائے جاتے ہو، اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ یہ ساری آیات ہیں ہماری، یہ نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، فَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ نوح نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ ذرا تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، اس کو کچھ شوق چرایا ہے کہ اب اس نے سارا ڈھونگ رچایا ہے رسالت کا، نبوت کا، چاہتا کیا ہے یہ کہ حکومت اس کے پاس آ جائے، تمہارے اوپر حکومت کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، یہ کیوں؟ یہ نوح کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو نبی بنا دیا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے تو اپنے جو آباء و اجداد میں اس طرح کی کوئی بات سنی ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل نئی نویلی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے اور وہ اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میری مدد فرما، جو یہ تکذیب میری کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، تو ہی مدد فرما۔ فاوحینا الیہ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کیا، ان اصنع الفلک باعیننا واحینا، کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق، وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ فاذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچے، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑے، فاسلک فیہا من کل زوجین، تو تمام مخلوقات میں سے، تمام حیوانات میں سے تم ایک ایک جوڑا جو ہے، یعنی دو نر اور مادہ ایک تو دو بن جائیں گے، ان کو رکھ لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، یعنی ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا۔ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا، مجھ سے بات نہ کرنا، مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔